نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرات سامعین، آج میں آپ حضرات کے سامنے بڑا ایمان افروز واقعہ بتاتا ہوں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب ان کو انگریزوں نے مالٹا کی جیل میں قید کر دیا، ان کے ساتھ حضرت مولانا حسین احمد مدنی، حضرت مولانا عزیر گل رحمۃ اللہ علیہ اور کئی حضرات بھی تھے۔ اسی دوران انگریز نے فیصلہ کیا کہ ان سبوں کو مالٹا کے اندر ہی قید رکھا جائے گا اور ان کو اتنی تکلیف دی جائے گی کہ یہیں ان کو موت آ جائے۔ چنانچہ جب یہ بات حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو نے سنی تو آپ نے رونا شروع کر دیا، اور آپ اتنا روتے کہ آنکھوں سے آنسو جاری رہتے اور بات بات پر روتے۔ جب شاگردوں نے یہ حال دیکھا تو شاگردوں کے ذہنوں میں بات آئی کہ ہم تو سوچتے تھے کہ ہمارے استاذ بڑے ہمت والے ہیں، ہمارے استاذ عزم و استقلال کے پہاڑ ہیں، لیکن پتہ نہیں بات کیا ہے۔ حضرت کے سامنے جیسے ہی انگریز نے وہ بات رکھی تو حضرت نے رونا شروع کر دیا، اور اب حضرت کی طبیعت بھی ناساز ہے، بڑی طبیعت کمزور ہو رہی ہے۔ شاگرد سوچ رہے ہیں پتہ نہیں کیوں، اور یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں اگر شہید بھی ہو گئے تو ہمیں شہادت کا درجہ ملے گا، پھر ہمیں رونے کی بات کیا ہے۔ چنانچہ شاگردوں نے ایک مرتبہ مشورہ کیا کہ ہم یہ حضرت سے بات کرتے ہیں۔ حضرت ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے رو رہے تھے، یہ شاگرد جاتے ہیں اور ان کے پاس بیٹھتے ہیں، اور مولانا عزیر گل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت اگر انسان اللہ کے راستے میں ہو اور اس کو موت آ جائے تو وہ شہید کہلائے گا اور اس کو درجات ملیں گے، تو اگر ہم اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں تو ہمیں شہادت ملے گی، تو پھر ہمیں رونے کا کیا فائدہ۔ جب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات سنی تو مولانا عزیر گل رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کو غصے کی نظر سے دیکھا، گھورا اور کہنے لگے، اے عزیر گل، تمہیں کیا معلوم، میں اللہ کی شان بے نیازی سے ڈرتا ہوں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی جان بھی چلی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی نہیں کرتے۔ جب یہ بات حضرت نے کہی تو سارے شاگردوں کی چیخیں نکل گئی کہ ہم یہ کیا سوچتے تھے اور حضرت کی نگاہ کس بات پر ہے۔ تو میرے محترم دوستو، واقعہ اصل یہ بتانا ہے کہ آدمی جتنا اللہ والا ہوتا ہے، جتنا علم والا ہوتا ہے، جتنا عمل والا ہوتا ہے اور جتنا معرفت والا ہوتا ہے، اتنا ہی اللہ سے ڈرتا ہے، اتنی ہی وہ اللہ کے غضب سے ڈرتا ہے۔ وہ نیکی بھی کرتا رہتا ہے اور اللہ سے ڈرتا بھی رہتا ہے، کہیں اللہ کا غضب نہ آ جائے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ واقعہ آپ دھیان اور غور کے ساتھ سنیں۔